بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 115 میں باب الخاتم فصل اول سے احادیث نمبر 4385 سے لے کر 4390 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عبداللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا آخذه ابدا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا اور پھر فرمایا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوزخ کی آگ کے انگارے کو حاصل کرے اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لے. یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا. اس صورت میں کسی مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننا گویا اپنے ہاتھ میں دوزخ کی آگ کا انگارہ پہننا ہے. پھر جب رسول کریم وہاں سے تشریف لے گئے تو اس شخص سے کہا گیا کہ تم اپنی اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو. یعنی چاہے تو اس کو فروخت کر ڈالو اور چاہے تو کسی عورت کو دے دو. لیکن اس شخص نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جب کہ اس کو رسول کریم نے پھینک دیا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. گویا مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی دوزخ کی آگ کے انگارے کی مثل ہے. اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جمرہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ آگ کے انگارے کو جمرہ کہتے ہیں. خذ خاتمک، جس شخص کے ہاتھ سے حضور علیہ السلام نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی تھی اس سے کسی نے کہا کہ اب انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو کسی فائدہ میں لاؤ، مثلا فروخت کر دو یا بیوی کو پہنا دو. اور رسول کریم کے سچے صحابی نے فرمایا نہیں، جس چیز کو حضور اکرم نے میرے ہاتھ سے خود نکال کر پھینکا ہو میں کبھی بھی دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس حدیث سے ایک یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ طاقت و قدرت کے وقت نہی عن المنکر ہاتھ ڈال کر کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام تاجدار انبیاء کے کتنے فرما بردار اور کتنے وفادار تھے. آج تو فقط محبت مصطفیٰ کے جو دعوے ہیں وہ صرف رسمی ہیں. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان يكتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة نكش فيه محمد رسول الله. رواہ مسلم. وفي رواية للبخاري كان نقش الخاتم 3 أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
حضرت انس سے روایت ہے جب نبی کریم نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ واپس آ کر کسرا جو فارس کے بادشاہ تھے اور کیسر جو روم کے بادشاہ تھے اور نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا، رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا۔ مروجہ قواعد ضوابط کے مطابق یہ بادشاہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں یعنی مستند سمجھتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہو۔ چنانچہ رسول کریم نے چاندی کے حلقہ والی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ نقش کروا دیا گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور بخاری کی ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ اس انگوٹھی میں جو الفاظ نقش کروائے گئے تھے وہ 3 سطروں میں تھے۔ پہلی سطر میں محمد لکھا ہوا تھا جو سب سے نیچے تھی، اس کے بعد اگلی سطر میں رسول لکھا ہوا تھا جو درمیان میں تھی، اور پھر آخری سطر کے اندر اللہ لکھا ہوا تھا جو سب سے اوپر تھی۔ گویا محمد الرسول اللہ نقش کروایا گیا تھا۔ حلقۃ فضۃ یعنی الگ کوئی نگینہ نہیں تھا بلکہ اصل چاندی خود اس کا نگینہ تھا۔ الگ نگینے والی انگوٹھی کا ذکر بھی احادیث مقدسہ میں ملتا ہے۔ مہر نبوی کے جو الفاظ اس میں نقش کروائے گئے تھے اس میں 3 سطریں بنی تھی۔ سب سے اوپری سطر کے اوپر اللہ کا نام تھا، پھر درمیان میں رسول تھا، اور آخری سطر کے اندر حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتمہ من فضۃ وکان فصہ منہ، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فص یہ نگینے کو کہتے ہیں، اور منہ کا مطلب یہ ہے کہ نگینہ الگ کسی دھات کا نہیں تھا بلکہ خود اسی چاندی کا ایک حصہ نگینہ تھا، اسی پر اوپر والی عبارت نقش کی گئی تھی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبس خاتم فضۃ فی یمینہ فیہ فص حبشی کان یجعل فصہ مما یلی کفہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم نے چاندی کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی جس کا نگینہ حبشی تھا۔ نیز حضور علیہ السلام انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھا کرتے تھے، یعنی آپ انگوٹھی کو اس طرح پہنتے تھے کہ اس کا نگینہ والا حلقہ جو تھا وہ ہتھیلی کی طرف رہتا تھا، یعنی ہاتھ کے اندر کی طرف ہوا کرتا تھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حبشی یعنی اس انگوٹھی کا نگینہ عقیق تھا، چونکہ عقیق کا پہاڑ حبشہ میں واقع ہے اس لیے اس کی طرف منسوب کر کے حبشی کہا گیا ہے، یا حبشی بول کر کالا رنگ مراد لیا گیا ہے کیونکہ انگوٹھی کا نگینہ کالا تھا۔ اس روایت کا بظاہر سابق روایات سے تعارض ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نگینہ الگ نہیں تھا، اور زیر بحث روایت میں ہے کہ نگینہ عقیق کا بنا ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک انگوٹھی کی بات نہیں بلکہ کئی انگوٹھیوں کا قصہ ہے۔ بعض کا نگینہ ساتھ تھا، بعض میں نگینہ الگ دھات کا تھا۔ مما یلی کفہ یعنی حضور علیہ السلام تواضع اور زہد و تقوی اور ترک زینت کے پیش نظر انگوٹھی کا نگینہ ہمیشہ ہتھیلی کی طرف ہی رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی خنصر میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے۔ وعنہ قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ واشار الی الخنصر من یدہ الیسری، رواہ مسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم کی انگوٹھی اس انگلی میں تھی۔ حضرت انس نے یہ کہہ کر بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔
وعن علی قال نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم فی اصبعی هذه او هذه قال فاومأ الى الوسطى والتي تلیها رواہ مسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں رسول کریم نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ میں اپنی اس انگلی میں یا اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی نے یہ کہہ کر درمیانی انگلی اور اس کے قریب والی انگلی یعنی شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بتایا گیا ہے کہ کس انگلی میں انگوٹھی پہنی جائے۔ انگوٹھی پہننے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لی جائے۔ وسطیٰ اور سبابہ میں پہننے کی ممانعت آئی ہے جس طرح زیر بحث حدیث میں ہے، لہٰذا یہ مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس طرح پہننا نہ حضور کریم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے۔ اسی طرح انگوٹھے میں پہننا بھی ثابت نہیں ہے، لیکن یہ پابندی اور ممانعت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی جس انگلی میں بھی پہنے سب جائز ہے۔ گویا اس فصل کے اندر انگوٹھی پہننے کے طریقہ کار کو اور کس انگلی میں انگوٹھی کو پہننا چاہیے اس طریقہ کار کو ذکر کیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے اور چاندی کی انگوٹھی پہن کر اس کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔